تو یہ جو طالبان ہے، پاکستانی طالبان، یہ تو کبھی حکومت میں نہیں رہے. اگر میں یہ سوال کروں کہ بھائی یہ پاکستان طالبان ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ انہوں نے تو کبھی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی کہ ہمیں حکومت چاہیے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس کبھی حکومت تھی یا ہم پاکستان کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں. تو یہ لڑائی کہاں سے شروع ہو گئی؟ ٹھیک ہے. کیا افغانستان کے طالبان وہ ہمیشہ یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہمیں پاکستان سے کوئی ایشو نہیں ہے؟ تو اصل طالبان تو وہ افغانستان والے تھے جن کی ایک گورنمنٹ بھی تھی وہاں پہ، اور جو پرابلم میں آئی انٹرنیشنل پالیٹکس کی وجہ سے. تو یہ کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ کیا یہ طالبان اب وہ بھی انٹرنیشنل پالیٹکس کا حصہ ہے، یا ان کا تعلق ہم سے ہے؟ جب وار آن ٹیرر کی بات آتی ہے، ہم پاکستان طالبان کو اپنی وار بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم اوور آل ورلڈ سین کے اوپر طالبان کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے طالبان کی، جن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے بیہائنڈ دا سینز، بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہو رہی ہے. تو یہ بہت سارے اس میں فیکٹرز آ گئے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک یہ سچویشن فلوئڈ رہے گی تو دوسروں کو فائدہ ملتا رہے گا، جو ورلڈ پاورز ہیں، جو دوسری کنٹریز فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. اور جب تک آپ اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے، جس کی ضرورت بہت جلدی ہے، تو یہ انڈیویجول ایکٹس ہوتے رہیں گے. اچھا کیسر صاحب، یہ ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے وقت جو امریکہ کی جو گورنمنٹ تھی اس نے پاکستان سے یہ کہا تھا، بلکہ سب سے یہ کہا تھا کہ either you with us or with the terrorists، اور اس میں انہوں نے افغانستان کی جو طالبان حکومت تھی اس کو بھی مطلب ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن اب جو ہے وہ وہی امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان انہی طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے امریکہ کے لیے کوئی راستہ نکالیں. یہ اس سچویشن کو جس طرح یہ چینج ہوئی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، اور اس کا کچھ جواب تو میں نے اپنے پچھلی سیٹنگ میں بھی دیا ہے، اٹ ول بی اے ریپیٹیشن آف دیٹ، کہ میں نے آپ کو کہا تھا پچھلی دفعہ کہ یہ جو الیکشن ہوئے تھے افغانستان میں، جس میں ناردرن الائنس کے عبداللہ جیتے تھے، اور پھر وہ نہیں مانا گیا، اور پھر دوسرے الیکشن ہوئے اور اس کے اندر اس نے حصہ نہیں لیا عبداللہ نے، اور کرزئی جو ہے وہ جیت گیا. اب عبداللہ ایک ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو ناردرن الائنس کہلاتی ہے. کرزئی جو ہے وہ افغانستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جبکہ اس 9/11 سے پہلے وہاں دو ہی فورسز تھی، یا ناردرن الائنس تھی یا طالبان تھے. طالبان جب کرزئی سے ناراض ہیں، عبداللہ نے حصہ نہیں لیا ناردرن الائنس نے، تو پھر ووٹ کس نے ڈالا؟ ٹھیک ہے. یہ میرے پچھلی کیسٹ میں بھی میں نے آپ کے پچھلے انٹرویو میں بتایا تھا کہ اگر آپ اس کو انالائز کریں تو یہ اسٹریٹ اوے آپ کو شو کرتا ہے کہ یار اب سپورٹ لینی ہے تو طالبان کے پاس چلو، کیونکہ ناردرن الائنس تو ہمیشہ سے ہی رشیا کے الائے تھا، اور وہ ابھی بھی اسی کا رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو آٹومیٹک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرف جائیں گے اگر سپورٹ آپ کو چاہیے. اب طالبان اور القاعدہ دو ڈفرینٹ آئیڈینٹی ہیں. ٹھیک ہے. طالبان واز اے گورنمنٹ اور القاعدہ والے وہاں رہتے تھے. اصل میں فائٹ ان کے ساتھ شروع ہوئی تھی، لیکن چونکہ ان کو پروٹیکشن طالبان نے دیا، سو دے آٹومیٹکلی بیکیم ون ایز فار ایز یونائٹڈ اسٹیٹس از کنسرن. اب یو ایس اے اس کو پھر ڈفرینشیٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت پاور میں ملا عمر تھا، اور ملا عمر نے سپورٹ کیا تھا عمر بن اسامہ بن لادن کو، تو اس لیے اگر طالبان وداؤٹ عمر آتی ہے تو اٹ از ایکسیپٹیبل ٹو دیم. بٹ اسامہ کیا آنے دے گا؟ ول ہی گیون اور ہی ڈزنٹ گیون؟ تو ملا عمر. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپورٹ تو آٹومیٹکلی چاہیے، اور سپورٹ اس طرف آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ناردرن الائنس کی سپورٹ ٹوٹ گئی ہے، اور ناردرن الائنس سپورٹ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ رشیا اسٹرانگ ہو گیا ان دا ناردرن پارٹ آف افغانستان اگین ایز ہی واز ارلیئر. ٹھیک ہے. پیپروں میں آئے یا نہ آئے، تو یہ اگر آپ اس کو جوڑیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کیوں وہ پھر سے طالبان کی طرف ڈپلومیسی شروع ہوئی ہے. اچھا کیسر صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا ہی چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مختلف پرسنالٹیز ہیں یا جو لوگ ہیں جو ابھی جو آن گوئنگ جو تھریٹس ہیں پاکستان کو،
صحیح نا، اس کے اوپر جو اپنی انالیسس پیش کر رہے ہیں وہ زیادہ تر سارے ہی جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیکیورٹی انالسٹ یا ملٹری انالسٹ اس ٹائپ کے لوگ ہیں. تو ایک چیز کے اوپر ان سب کی جو ہے رائے جو ہے ذرا مختلف ہے. صحیح نا، ایک وہ چیز یہ ہے کہ جو طالبان، جو پاکستانی طالبان جنہیں کہا جاتا ہے، صحیح، جیسے ہمارے ایک بہت بڑے پاکستان کے ریٹائرڈ جنرل DG ISI بھی رہ چکے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو طالبان پاکستان والے ہیں یہ بیسکلی ہمارے لوگ ہیں، ہمارے قبائلی لوگ ہیں، جو کہ ہمارے مشرف دور میں جو مختلف قسم کے جو اقدامات کیے گئے، مثال کے طور پہ وزیرستان کی طرف آپریشن کیا گیا، پھر لال مسجد کا آپریشن ہوا، پھر یہ سوات کا آپریشن ہوا، تو یہ اس کے ریئیکشن میں یہ ایک چیز پیدا ہوئی. صحیح نا، یعنی جو ہم نے امریکہ کے ساتھ ایک ٹیررزم کو ڈیفائن کیے بغیر جو ہم نے اس سے اتحاد کیا، اس کے نتیجے میں ایز اے ریئیکشن یہ پاکستان کے قبائلی لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کے اوپر ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں. حالانکہ حکومت کے آئین کے اندر یہ ہے، میں نے سنا ہے کہ جو افواج پاکستان ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو پاکستان کی باؤنڈریز ہیں اس میں جو لوگ ہیں ان کو ڈیفینڈ کریں، لیکن ہمارے ملک میں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں. تو یہ اس کے ریئیکشن میں ہو رہا ہے. جبکہ ایک حلقہ جو کہ ڈیفینس اور سیکیورٹی انالسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو طالبان پاکستانی ہیں یہ جو ہے امریکن ایسٹس ہیں، امریکہ ان کو پاکستان کے خلاف یوز کر رہا ہے. جبکہ پھر وہ دوسرا موقف یہ آتا ہے کہ بھئی نیٹو کی سپلائیز تو ہمارے ملک سے جا رہی ہیں، اصلی امریکہ کی سپلائی تو یہاں سے جا رہی ہے، پھر وہ امریکہ کے پاس آ رہی ہے، پھر وہ اگر ان کو پیچھے سے سپورٹ بھی کر رہا ہے تو روٹ کاز از ٹو اسٹاپ دا نیٹو سپلائیز. صحیح نا، وہ طالبان پاکستان وہ اصل مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ پاکستان میں طالبان کہاں سے آ گئے. طالبان تو افغانستان میں تھے اور انہوں نے آج تک پاکستان کی فیور کا اسٹیٹمنٹ دی ہے. اگر آج امریکہ بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی پاکستان کے تھرو کر رہا ہے. پاکستان میں جو طالبان ہے یہ پہلے کوئی طالبان نہیں تھا. طالبان صرف وہ گورنمنٹ تھی جو وہاں پہ تھی. اب یہ طالبان کہلانا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اور یہ طالبان کیوں کہلانا شروع ہو گئے؟ کیونکہ طالبان اگر آپ دیکھیں پردے کے پیچھے تو وہ عام طور پہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے. اب وہ تعلقات جب خراب کرنے ہیں کسی بھی پاور نے تو وہ آپ کو طالبان کے ساتھ لڑوانا چاہیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک طالبان فورس کریٹ ہو رہی اندر کہ جی یہ طالبان ہے، اگر آپ اس کو چاہتے تو دوسرا نام بھی دے سکتے تھے اگر آپ کا کوئی ایشو چل رہا. تو طالبان جو ہے پہلے ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی. جب 9/11 ہوا اس کے بعد بھی کوئی لڑائی نہیں تھی. یہ تو ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری وار شروع ہو گئی، یا 3 سال پہلے کی بات ہے کہ جی طالبان پاکستانی طالبان آ گئے. تو پاکستانی طالبان نے نہ کبھی حکومت کی ہے، نہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، نہ ان کا پرابلم. ان کے اپنے ایشوز ہیں جو وہاں کے لوکل ایشوز ہیں. تو جب آپ ان کو بھی طالبان کا نام دیں گے تو ایک لنکیج فارم ہو جاتا ہے افغانستان کے طالبان کے ساتھ. اور اگر یہ طالبان ہمارے ملک میں ہر چیز جو ہو رہی ہے اس پہ آپ ڈال دیں گے تو نیچرلی وہ آدمیوں کے دماغ میں تو یہ بیٹھے گا کہ جی یہ طالبان نے کیے، اور وہ طالبان پھر الٹیمیٹلی وہاں لنک ہو جائے گا. اور اگر یہ بیٹھ گیا دماغ میں اور لنک ہو جاتا ہے تو پھر یہ وار آپ کی ہو جائے، دنیا بے شک نکل کے باہر آرام سے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے آپ کو خود اس میں سے نکالیں. تو اس لیے اس کا نام بھی طالبان، اس کا نام بھی طالبان، حالانکہ پاکستان میں کوئی طالبان نہیں. جب بھی آپ نے کوئی چیز سمجھنی ہو تو طالبان کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا ہونا ضروری ہے اس آدمی کا. ٹھیک ہے، اور وہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ایک ناردرن الائنس تھی، ایک طالبان تھی، تو وہ اس طالبان کو جوائن کرتا ہے. اور نارملی وہ پشتو سپیکنگ ہے، اور وہ جو ناردرن الائنس وہ نان پشتو ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جب آپ اس کو طالبان اپنی طرف والوں کو بھی کہنا شروع کر دیتے ہو تو وہ ایک قسم کا یہ ہے کہ اگر آپ کی لڑائی اپنی شروع ہو جائے، جو ابھی تک نہیں ہے میرے لحاظ سے، ابھی ہم اس میں پھنسے نہیں ہیں، اگر وہ شروع ہو جاتی ہے تو دنیا تو آرام سے بیٹھ جائے گی. پھر ان کو ایڈ دینے کی بھی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، پھر آپ اپنی جان خود بچاؤ. تو اس سچویشن سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو دنیا جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ تو کرے گی، ہم اپنے انٹرسٹ تو